اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ جاری و ساری ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا، گناہوں سے معافی دلانے والا، گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا، اور یہ ایک نیکی کے بدلے سینکڑوں نیکیاں دلانے والا جو مہینہ ہے وہ ہم سے ایسا ایسا وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آدھا گزرنے کو ہے، لیکن کیا ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہم نے اپنی بخشش کا سماں بنایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ کیا ہم نے ذکر و اذکار کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس نے پیغام پہنچا دیا کہ گناہ گاروں اپنی بخشش کروا لو۔ جنت میں کچھ جانے کا حقدار ہے، کچھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے اپنی بخشش کا طلبگار ہو جائے، اپنی بخشش مانگ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ لیکن یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نکاح کے بارے میں ہے، کیونکہ آج کل معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز سے، اگر ہم اس چیز کو جو ہے نا اس چیز سے دور ہیں، اس چیز میں دیر کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی وجوہات پیدا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اگر ہم دیکھیں کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو، اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے جناب حضرت علامہ مولانا عطاء المرتضیٰ قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ثناءخان مصطفیٰ جناب حافظ احسن علی مرتضائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج ہم نے نکاح کے بارے میں بہت سارے سوالات کرنے ہیں، علامہ صاحب سے بہت ساری اہم گفتگو کرنی ہے، اور یہ یقیناً سننے میں اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی اس کو آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میں پروگرام کا آغاز حافظ احسن صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگا کے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی حافظ احسن صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے
جاتی ہے ہوائیں بتہا سوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے جناب حافظ احسن علی مرتضی صاحب۔ تو میں اب علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیں آج کل جو ہمارے حالات ہیں کہ ہم نے بچوں کی جلدی شادیاں نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبتے جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نکاح کا ہے، تو نکاح کی تعریف کیا ہے؟ یعنی کہ نکاح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے یہ ہمیں بتانا پڑے گا نکاح ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو موضوع منتخب کیا یہ بڑا ہی عمدہ ہے، اور عصر حاضر کے لحاظ سے اس پر گفتگو کرنی بھی جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ نکاح کی جو تعریف علماء اکرام نے کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں مرد اور عورت کا ایجاب و قبول کرنا، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان بھی فرمایا، اور جو لوگ نکاح نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور بے نکاح کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جو بے نکاح ہے وہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے اور اس کا وہ کارساز ہے۔ یعنی جو بے نکاح انسان ہے اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ کئی سارے ایسے گناہ ہیں جن کی طرف اس کو راغب کرتا ہے، اور وہ بے نکاح انسان پھر اپنے ساتھ کئی لوگوں کو شامل کر کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کی ایک پوری جماعت جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ نکاح کرنے کے ساتھ انسان جو ہے وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ بذات خود ایک اطاعت ہے، عبادت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اگر انسان اس ایک سنت مطہرہ پہ عمل کرے تو کئی گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو ایک سکون، اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اور ایک دلی راحت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے وہ دور جاہلیت اس دور کو کہا جاتا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دور تھا، دور سے پہلے تھا۔ جی جی جی۔ اس دور میں کئی قسم کے نکاح جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ سیرت کی کتب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک نکاح تو ایسے ہی لوگ کرتے تھے جیسے اس دور میں ہم کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ کہ جو عورت نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گھر کے اوپر وہ علم جھنڈا لگا دیتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اس کے گھر میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ مرد جو ہیں وہ اپنا ایک تعلق جو قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ تمام مرد جنہوں نے اس عورت کے ساتھ اپنا تعلق جسمانی تعلق قائم کیا ہے وہ تمام مردوں کو بلاتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس کا والد قرار دیتی ہے۔ یہ ایک قسم تھی دور جاہلیت میں جو لوگ نکاح کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم جو عورت نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیتی ہے، 9 یا 10 افراد وہ اس کے ساتھ ایک جسمانی تعلق جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ ان تمام مردوں کو وہ بلاتی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کا والد قرار دیتی ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ جس کے ساتھ بھی اس نے اس بچے کی ولدیت لکھ دی اس انسان نے اس کا انکار نہیں کرنا۔ اس طرح اس کے علاوہ اور بھی کئی اقسام تھی کہ جو دور جاہلیت میں تھی، اور دور جاہلیت میں ان اقسام کے ساتھ وہ لوگ جو تھے وہ نکاح کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین اسلام جو ہر لحاظ سے ایک پسندیدہ، اللہ رب العالمین کا بھی پسندیدہ دین ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں پاکیزہ عمل، پاکیزہ طریقہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہمیں عطا فرمایا، جس دین کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نکاح کے متعلق جو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ ایمان والے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، ایک ایک کے ساتھ، دو دو کے ساتھ، تین تین کے ساتھ اور چار چار کے ساتھ۔ یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت بھی دی ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، وہ 2 کے ساتھ اگر شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ 2 کے ساتھ کرے، 3 کے ساتھ شادی کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو 3 عورتوں کے ساتھ کرے، اگر 4 کے ساتھ طاقت رکھتا ہے تو وہ 4 کے ساتھ کرے، کیونکہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اس لیے اسلام نے جو یہ طریقہ، یہ ضابطہ، یہ قانون ہمیں عطا فرمایا وہ اس لحاظ سے عطا فرمایا کہ کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 11 نکاح، 11 شادیاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شادیاں، اتنے نکاح کیوں فرمائے، اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت کے شارع ہیں، شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، زیادہ مسائل اگر دیکھا جائے تو وہ عورتوں کے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عورتوں کے مسائل، عورتوں کو سمجھانے کے لیے، عورتوں تک دین پہنچانے کے لیے عورت کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا، اور ان عورتوں کو، عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے، اور ان عورتوں کے ذریعے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے، جو عورتوں کے مسائل تھے وہ عورتوں تک، عورتوں کے ذریعے جانے تھے، اس لیے ایک اس کی حکمت یہ تھی۔ اور اس پر لوگوں نے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ نکاح، زیادہ شادیوں پہ اعتراضات بھی کیے، جن کے جوابات مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین نے جوابات بھی کئی طرح سے کیے۔ بہرکیف ہمارا جو ہے یہ اس طرف موضوع نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حکمت جو میں نے یہ عرض کر دی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ نکاح اس وجہ سے کیے کہ حضور سے دین کا علم جو ہے وہ عورتوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ عورتیں تھیں، اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے تاکہ جو دین کی تعلیم عورتوں کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں تک پہنچ سکے۔ جی علامہ صاحب، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت تو بعد چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی،
पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। फोन नंबर 0300 9465 जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप निकाह के मौजू पे गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं और लामा साहब निकाह के बारे में बड़ी तफसीलन बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत आम होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब हम निकाह को आम करेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। आजकल होता क्या है कि हम ये देखते रहते हैं कि जी हमारा बच्चा बड़ा होगा, सबसे पहले तो पढ़ेगा। अब अगर उसने पढ़ते पढ़ते 17-18 साल उसने गुजार दिए हैं तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये कारोबार करेगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा तो फिर इसकी शादी करेंगे। लेकिन वो जो है ना, उसकी उम्र जो है, वो एज है, वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला सबको हदायत नसीब फरमाए, लेकिन वो गुनाहों की तरफ जो है ना वो मायल होना शुरू हो जाता है। कुछ आजकल के हमारे जो हालात हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मवाद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को जो है, वो नौजवानों को जो है वो गलत रास्ते पर ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में आजकल यही होना चाहिए कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो है फौरी, कुछ हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी फौरी जो है वो शादी कर दी जाती है, बच्चा हो या बड़ी बच्ची हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, हमारी आखिरत के लिए बेहतर हैं। अगर ये काम करेंगे तो लामा साहब जो है ना, इस्लाम में निकाह की ज़रूरत और अहमियत क्या है? और दूसरी बात, जब हजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान यानी कि नहीं फरमाया था, नबूवत का ऐलान फरमाने से पहले हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे निकाह किया, तो आपका क्या तरीका, आपने किस तरीके से निकाह फरमाया था? हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादगी के साथ, और दूसरी बात जब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी जो आपकी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से हुई, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 25 साल की थी, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत खदीजतुल कुबरा जो पहले नंबर पे हैं, उनकी उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल की थी। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे एक तो बात ये वाज़ेह होगी ना कि अगर आप बड़ी उम्र की औरत से शादी करें तो ये भी हजूर की सुन्नत है जी, ये भी हजूर की सुन्नत है जी। और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी निकाह किए, और हजूर ने निकाह के बाद वलीमा हजूर ने खुद किया, और जो हजूर ने वलीमे का एहतमाम किया उसमें गोश्त जो है वो नहीं हजूर ने बनाया, उसमें हजूर ने खजूर का बना हुआ जो हलवा है उसको सहाबाए कराम में तकसीम किया। और दूसरी बात जो इस हदीस पाक से हमें पता चलती है कि वलीमा जो करना है ये हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादियों शहजादियों की भी शादी की, और हमारे दौर में जो ये असर हाज़र में ये जहेज़ के बड़ी एक जिसको लानत भी कहा जाता है कि लड़के वाले जो है वो लड़की वालों की तरफ से जहेज़ की डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इसमें ये चीज़ जो है ये हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, अगर ये चीज़ ना मिलेगी तो हम जो है वो ये रिश्ता। इसमें लामा साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि डिमांड हमारी कोई नहीं है, लेकिन आपने जो देना है वो दे दें, लेकिन अगर बाद में अगर वो माँ बाप नहीं दे सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं होती या उनके इतने वसाइल नहीं है, तो वो बच्ची जब चली जाती है तो उसको तानों का सामना करना पड़ता है। इस तरह का हमारा माशरा हो चुका है। जी जी, इस तरह की जो गलतियां हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से निकाह जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, और जो ज़िना है, जो गुनाह कबीरा है वो आसान होता चला जा रहा है। जब निकाह मुश्किल होगा तो निकाह के करीब लोग नहीं आएंगे। ये गैर मुसलमों का जो है ये एक तरीका है, जो फितना है, उन्होंने मुसलमानों में जो है इसको बर्पा कर दिया है, बल्कि ये आम कर दिया है कि निकाह जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। जब निकाह मुश्किल होगा तो लोग गुनाहों की तरफ राग़िब होंगे। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी जिसके तहत हजूर को सबसे ज़्यादा प्यार था, जिनका तज़किरा भी जो है वो ज़्यादा मिलता है सीरत की किताबों में और हदीस नबवी की किताबों में, उनके निकाह का हम अगर मामला देखें, उनकी शादी जब हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है,
اور حضور نے بھی جہیز ضرور دیا ہے لیکن بالکل مختصر سا، تمام اختیارات حضور کے پاس ہونے کے باوجود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یوتی، اور ایک اور جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نبوی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں اور ان خزانوں کو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں تقسیم فرمانے والا میں ہوں۔ تمام خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہونے کے باوجود، تمام خزانوں کے مالک حضور ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو مختصر سامان عطا فرما رہے ہیں، مختصر جہیز جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اپنی امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو کام کیا جائے وہی بہترین کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اعتدال کے ساتھ، ہر کام میں اعتدال کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی، آپ کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ وجوہات، جن وجوہات کی بنا پہ آج ہمارے دور میں نکاح جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، وہ وجوہات کیا ہیں کہ غیر ضروری رسم و رواج ہمارے دور میں یہ جو ہو رہی ہیں، کہ یہ جو ہے جی آج جو ہے یہ مہندی ہے، آج یہ ایک اور رسم کی جاتی ہے جس کو گانے کا نام دیا جاتا ہے، وہ ہزاروں روپے لوگ انہی دو رسموں پہ جو ہیں وہ گزار دیتے ہیں، اور یہ دودھ پلائی ہے اور یہ جوتا چھپائی ہے، طرح طرح کی فضول رسم و رواج۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسم و رواج لوگوں میں آئی کیسے؟ ہزاروں سال یہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ مسلمانوں کا طبقہ ہے، یہ غیر مسلموں کے ساتھ رہے، خصوصاً یہ برصغیر میں، اور غیر مسلموں کے جو رسم و رواج تھے، ان کے جو طور طریقے تھے، وہ ایمان والوں نے، مسلمانوں نے اپنا لیے، اور اپنی سادگی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور حضور کا مبارک اسوہ حسنہ جو ہے اس کو چھوڑ کے جب ایمان والے دوسرے لوگوں کی طرف، غیروں کی طرف توجہ کریں گے تو پھر طرح طرح کی مشکلات بھی آئیں گی اور مصیبتوں میں بھی مبتلا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں تو ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ اور مبارک سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مالی مشکلات، دور حاضر میں مہنگائی کا دور ہے، اور مالی مشکلات جو ہیں وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات حافظ صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے تھے کہ تعلیم اور کیریئر، جس کی طرف والدین بھی توجہ کرتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ انسان جب کمانے کے قابل ہو جائے، کہ اتنا کمانے کے قابل ہو جائے کہ اپنی بیوی کا خرچہ جو ہے وہ اٹھا سکے، اپنا خرچہ اٹھا سکے، اس وقت اس کی شادی کی جائے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اور کیریئر جو ہے اس کو بہتر بناتے بناتے انسان جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ نکاح سے بڑھ جائے اور اس کی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلی جائے۔ اس دور میں زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 50، 55 اور 60 سال کی ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تعلیم جو ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے، اپنا کیریئر جو ہے اس کو بھی درست کرنا ہے، اور اس نے شادی بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نامناسب رشتے جو ہیں وہ مناسب رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب مناسب رشتہ ملے گا اس وقت جو ہے وہ ہم شادی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میڈیا کا دور ہے اور مغربی رسم و رواج جو ہیں ان کا بھی اثر ہمارے دور میں لوگوں میں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ من پسند کی شادی ہے، اس من پسند کی شادی میں بھی کئی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ ہم دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ حضور کو پیغام نکاح جو ہے وہ خود بھیجتی ہیں، اور جو لوگ من پسند کی شادی پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ کرنی درست ہے، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہیں،
لیکن باوجود اس کے جب آپ کو پیغام نکاح خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بھیجتی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گا۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی کفالت میں ہے، جن کی نگرانی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھ کے، ان سے اجازت لے کے تب اس کا جواب دوں گا۔ من پسند کی شادی اگرچہ جائز ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے پھر اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 3 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ اس کا دین ہے اور اس کا حسن ہے، اور تیسری وجہ مالداری ہے۔ بعض لوگ کسی عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑا حسن و جمال ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک وجہ حضور نے بیان فرمائی کہ عورت جو ہے وہ مالدار ہوتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اس کے پاس مال جو ہے وہ بہت ہے، اور اس کے مال سے ہمیں بھی جو ہے وہ نفع ہوگا، ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے وہ نہ تو حسن ہے اور نہ ہی وہ مال ہے، وہ آپ نے جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ دینداری ہے۔ آپ نے عورت کے ساتھ جس وجہ سے شادی کرنی ہے وہ اس کا دین ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ دیندار ہے، حضور نے فرمایا کہ اتنا ہی زیادہ اس کی طرف توجہ کرو اور اس کے ساتھ نکاح کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو، نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہے، زیادہ بچے جننے والی ہے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں جو ہے وہ فخر کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو کثرت ہوگی، اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حق مہر جو ہے اس پر کچھ لوگ بڑا زور دیتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک شادی کے موقع پہ میں حاضر ہوا نکاح پڑھانے کے لیے۔ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے 2 تولے جو حق مہر ہے وہ مقرر کرنا ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو شرعی ہے صرف وہی حق مہر جو ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ لیکن بعد وہ جھگڑے کے اتنی طویل دیر کے بعد اسی بات پہ وہ پھر متفق ہوئے۔ اس وجہ سے آپس میں وہ شروع سے ہی جب نکاح کیا جا رہا ہے، ابھی دوسری زندگی کا آغاز کیا جا رہا ہے، کہ وہ آپس میں دل آزاریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی بات پہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ متفق ہوئے کہ جو شرعی حق مہر ہے وہی مقرر کیا جائے گا۔ اور ان مشکلات کو اگر ہم دور کرتے ہیں تو نکاح جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ نکاح کے ذریعے جو ہے وہ تم رزق طلب کرو۔ نکاح کے ذریعے رزق طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک انسان، ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے یہ عرض کی کہ میرے مالی حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہے، بہت تنگ ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ شادی کر لے۔ شادی کرنے کے بعد پھر آیا، پھر اس نے کہا کہ میرے مالی حالات جو ہیں وہ ابھی بھی تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اور شادی کر لے، اور وہ پھر آیا، آپ نے فرمایا بھی ایک اور شادی کر لے۔ تیسری شادی جب اس نے کی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت اقدس میں آیا، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، آ کے اس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اور میری سوچ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ اگر ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کی برکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی سب سے چھوٹی شہزادی کا نکاح فرمایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی کہ اے خالق کائنات ان کو نکاح کی برکتیں جو ہیں وہ نصیب فرما۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے خالق کائنات ان کو شیطان کے شر سے میں آپ کی بارگاہ میں
اور آپ کی بارگاہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے۔ اور جب یہ دعا کی جائے اور نکاح کو آسان اللہ رب العالمین کی پاک ذات خود بنا دیتی ہے کہ جب انسان اس میں کوشش کرتا ہے، جب انسان کوشش ہی نہ کرے، اور یہ جو فضول رسم و رواج ہیں، یہ جو فضول مہنگائی کے ہم نے طریقے نئے نئے بنا دیے ہیں، اگر ان پر ہم کنٹرول کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے، سادگی اپنائیں گے، نکاح جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ جب نکاح آسان ہو جائے گا، کئی گناہ ایسے ہیں جن سے انسان بچے گا۔ جی علامہ صاحب بالکل، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ نکاح کے بارے میں بڑی تفصیلاً اور ایک ایک چیز آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ ہم علماء کرام کی خدمت میں جب بیٹھیں گے نا، تو ظاہری بات علماء کرام نے اپنے استادوں کی خدمت میں بیٹھ کے یہ تعلیم حاصل کی ہے، دین حاصل کیا ہے، اور جب علماء کرام ہمیں دین بتائیں گے، ماشاءاللہ دیکھیں نا، ایک عالم دین ہوتا ہے وہ 10 سال ایک مدرسے میں گزارتا ہے۔ 10 سال آپ دیکھیں، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ 10 سال 8 سال مدرسے میں گزارے، حفظ کیا، وقت گزارا، اور بزرگوں کی جو ہے نا سائے کے نیچے بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کی، دین کے ماشاءاللہ آج جو ہے نا 15 مارچ کو جو ہے نا وہاں پہ ماشاءاللہ ختم بخاری شریف بھی ہے، اور جہاں پہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کھریپڑ شریف جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا نام ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا عرس مبارک بھی ہے۔ تو علامہ صاحب ماشاءاللہ عرس مبارک بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلاً آپ بتا دیجئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے سننی علماء کرام سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ہم سوشل میڈیا کے علم دار بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علماء کرام سے ہم دور ہیں۔ علامہ صاحب ہم نے نعت بھی سننی ہے، ہمارا پروگرام بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو نکاح کے فوائد اور مقاصد کیا ہیں، اور نکاح کو مزید آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ یعنی کہ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پہلے آپ نے جو ذکر فرمایا کہ میں وہ جلسہ دستار فضیلت کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ پیر سائیں سردار احمد عالم خوشبو رومی، جن کا لقب ہے، ان کا پہلا عرس مبارک ہے۔ ان کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کے ادارے جامعۃ الحبیب میں جو پڑھنے والے طلباء کرام ہیں، جن میں حفاظ کرام بھی ہیں، تجوید اور قرات والے قراء حضرات بھی ہیں، اور ان کے علاوہ جو فضلاء ہیں درس نظامی جنہوں نے مکمل کیا ہے، یہ 8 سال کا عرصہ جو ہے جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا فضلاء ہیں، ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی، اور بخاری شریف کی جو اختتام والی حدیث مبارکہ ہے وہ بھی پڑھائی جائے گی۔ وہ پڑھانے کے لیے وہ محب اللہ نوری صاحب جو ہیں فقیہ جانشین حضور فقیہ العصر، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں نگرانی کرنے والے پروفیسر سعید احمد الازری جو پرنسپل بھی ہیں جامعۃ الحبیب کے، اور اس کی زیر صدارت فرمائیں گے حضور پیر سائیں اویس احمد، جو پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ بھی ہیں اور آپ کے جانشین بھی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت مبارکہ نکاح کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اور جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کئی گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو دلی سکون بھی نصیب ہوتا ہے، راحت جو ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری بات گھر کو بنانے والی جو ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے۔ جس انسان نے شادی کی ہو اور عورت کے ساتھ اس نے ایک وقت گزارا ہو، اور جب کہیں اس کی عورت جو ہے وہ کہیں چلی جائے، کچھ دن اس کو بغیر
اپنی زوجہ کے گزارنے پڑے تو اس کو عورت کی قدر جو ہے وہ پھر پتہ چلتی ہے۔ اور اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنی نہ ہی کسی مذہب نے اور نہ ہی کسی طبقے نے عورت کو عزت دی ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین کی پاک ذات اس کے لیے ہر کام جو ہے ہر فعل جو ہے اس کو آسان بنا دیتی ہے، اور اس کو نکاح کو آسان بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت مطہرہ پہ عمل کرنا ہے۔ جہیز جو ہے اس کی لعنت سے ہم نے بچنا ہے کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ لڑکی کے والدین کو اللہ رب العالمین نے جتنی طاقت دی ہے وہ اس کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن دوسری بات جو اس دور میں کی جاتی ہے کہ جب عورت کو سامان جہیز دیا جاتا ہے، اور یہ گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے، دیہات میں زیادہ ہوتا ہے، یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے یا ایک عورت کو بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں اپنی بیٹی کو سامان دے رہا ہے، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں دے رہا ہے۔ دینا اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے، دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے ابھی وہ رسم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کا اس حوالے سے نا رسم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اور سوچنا یہ چاہیے کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ بیوہ کے سامنے جو ہے انسان اپنی عورت کے ساتھ پیار نہ کرے، اور غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور نامناسب رشتے جو ہیں، اگر رشتہ ایک مناسب مل بھی جاتا ہے تو انسان کی ڈیمانڈیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک انسان کا ایک پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، لیکن اس کا یہ قول ہے، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ اتنی اتنی خوبیاں جس عورت میں پائی جائیں گی اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ایسا ایسا سال بھی بڑھتے گئے اور خوبی ایک ایک کاٹتا گیا، آخر میں صرف یہ ایک رہ گیا تھا کہ صرف عورت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کو قبول کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لینا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ ان کو دین کی تعلیمات جب ہم دیں گے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پڑھ کے ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو بتائیں گے۔ ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسی ہماری خواہش ہے ہماری بیٹی بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری بہن بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری ماں جو ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پڑھ کے سنائیں گے اور ان کی سادگی بتائیں گے اور اسلام کی تعلیمات بتائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھ کے اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور جب ہم سنت مطہرہ پہ عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ کہ ہمارے دور میں یہ بھی رسم و رواج ہے کہ کچھ لوگ صرف خاندان میں شادی کرتے ہیں اور ان کا دباؤ ہوتا ہے، اور اس کو نکاح کو آسان بنانے کے لیے خاندانی دباؤ جو ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا، اور حق مہر جو ہے اس کو بھی درمیان میں معتدل رکھنا پڑے گا۔ جب حق مہر جو ہے یہ معتدل ہوگا اور اس میں بھی جو ہے وہ آسانی ہوگی اور پریشانی جو ہے وہ اس میں بھی نہیں بنے گی۔ ایسی چند یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں کہ جو وجوہات بیان کی ہیں کہ جو نکاح کو مشکل بناتی ہیں ان سے گریز کریں، ان سے اجتناب کریں، اور جو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو نکاح جو ہے یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ بھی عمل ہوگا، اور انسان بہت سارے گناہوں سے بھی بچے گا۔ ہمارے رزق میں جو ہے وہ بھی برکت پیدا ہوگی اس نکاح کے ذریعے، اور بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح جو ہے وہ لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے اقتدار میں بیٹھنے والا ایک انسان اس نے یہ بات کی کہ جس کو ہر روز تازہ دودھ مل جائے اس کو گھر میں جانور باندھنے کی کیا ضرورت، اس نے اس نکاح کی طرف اشارہ کیا، اور بے حیائی کو جو ہے اس نے عروج دیا۔ اور ایسے لوگوں کو جب ہم اپنے اقتدار میں لائیں گے اس وقت ہمارے لیے مشکلات ضرور پیدا ہو سکتی ہیں، آسانیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔
آسانیاں اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنے اقتدار میں بھی دیندار لوگوں کو لائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادموں کو ہم اقتدار میں بھی لائیں گے۔ حضور کی مبارک سیرت کو جاننے والے، دین کو جاننے والے لوگوں پہ کو جب ہم اقتدار پہ لائیں گے، پھر ان کو دیکھ کے ہم ان کے نقش قدم پہ عمل کریں گے، ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور نکاح جو ہے یہ بھی آسان ہوں گے۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے اور آپ نے سماعت کی، اور یقیناً جو ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ شناخت مصطفیٰ موجود ہے جناب حافظ احسن علی مرتضائی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگائیں۔ جناب حافظ احسن علی مرتضائی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان۔ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے لیکن چھاں ہے بس ہے کبستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے لیکن چھاں ہے بس ہے کبستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے حافظ احسن علی مرتضی صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا عالم بنائے اور یہ اسی طرح دین کا جھنڈا بلند کرتے رہیں۔ تو میں ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر C49 کے چیئرمین الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی یہ جو کاوش ہے دین کی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ناظرین ہے، C49 کی پوری ٹیم ہے، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دین کا پابند حکمران عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔